بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند دن پہلے ایک اہل حدیث بھائی کی تحریر نظروں سے گزری، جس میں متکلم اسلام اصولی فقیہ امام تفتزانی رحمہ اللہ کو اس بنیاد پر گمراہ کا معاذ اللہ کہ وہ یقظہ جاگنے کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رؤیت دیکھنے کے ممکن ہونے کے قائل ہے، اور صرف اسی پر اس کی جرت بس نہ ہوئی بلکہ اس بنیاد پر کئی لوگوں کو اس نے بدعتی کہا کہ جو جاگنے کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رؤیت کا قائل ہو وہ بدعتی ہے معاذ اللہ۔ حالانکہ اس چیز کے امکان کو کئی لوگوں نے ذکر کیا، جس میں امام غزالی رحمہ اللہ، ابن جماعہ رحمہ اللہ اور دیگر کئی حضرات ہیں، علماء ہیں۔ کیا وہ سارے معاذ اللہ گمراہ ہیں؟ اور علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے اس پر مستقل رسالہ لکھے، ابن حجر حیثمی نے اپنے فتاویٰ میں اس کو مستقلاً ذکر کیا۔ تو ہم چند دلائل آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ مجھے مدارج السالکین دینا ذرا، یہ جو ہے نا یہاں پڑھی ہوگی جی، یہ ایک ہمارے اہل حدیث بھائیوں کا عجیب ایک طریقہ اور ایک مزاج چل پڑا ہے، کہتے ہیں کہ کوئی کسی بیچارے کو الہام ہو جائے، کوئی بیچارہ ایسی بزرگوں سے ایسی چیز صادر ہو جائے جو عموماً عادتاً نہیں ہے، کرامتاً ہوتی، اس پر شرک کے فتوے لگا دیتے۔ کاش وہ اپنی کتابوں کو بھی پڑھتے۔ اب یہ میرے ہاتھ میں مدارج السالکین ہے، اس مدارج السالکین کا صفحہ نمبر 635 ہے۔ اس میں عجیب انہوں نے باتیں کی، میں حیران ہوں کہ ہمارے اہل حدیث بھائی اس کے بارے میں کیا کہیں گے۔ کسی کو کرامتاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ جائیں جاگتے میں، مثالی صورت میں یہاں کی صرف وضاحت کروں گا، وہ تو بدعتی ہو گیا۔ تو یہ جو غیب کی خبریں آپ کے اصول پر دے رہے اور آگے آنے والے واقعات کو پہلے سے جان رہے، وہ مشرک ہوگا اور بدعتی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ مستقبل کی باتیں آپ جان لیں، لوح محفوظ کو آپ دیکھ لیں تو آپ پکے موحد ہیں، اور اس کو فخر سے بیان کریں، اور ایک شخص کے سامنے سے پردے ہٹ جائیں، وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لے یا حضور کی مثالی صورت کو دیکھ لے تو وہ کافر ہو جائے، وہ بدعتی ہو جائے۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ یہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے فراست مومن کے اوپر عجیب باتیں اپنی کتاب میں لکھی ہے، آپ حیران ہوں گے کہ پتہ نہیں حضرات نے کتاب پڑھی بھی کہ نہیں پڑھی۔ صفحہ نمبر 628 اس میں لکھتے ہیں، سئل بعض عن الفراست فقال ارواح تتقلب في الملكوت فتشرف على معاني الغيوب فتنطق عن اسرار الخلق نطق مشاہدۃ لا نطق ظن وحسبان۔ فرمایا فراست یہ کہ روحیں، نفس، یہ وہ ملکوت آسمانوں میں گھوم رہی ہوتی ہے اور اس کے ذریعے سے ان کی آنکھیں کھل جاتی ہے، پھر وہاں کے اسرار اور غیوب دیکھ کر اس کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ کوئی اٹکل پنجو بات نہیں ہوتی، وہ دیکھی ہوئی باتیں، مشاہدے کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اگر یہاں سے بیٹھے ہوئے انسان ملکوت کی چیزیں دیکھ سکتا ہے، آسمانوں کی چیزیں دیکھ سکتا ہے، غیب کی چیزیں دیکھ سکتا ہے اور مشاہدہ کر کے بیان کر سکتے ہیں، وہ شرک نہیں ہے، وہ فراست مومن ہوگی، وہ حدیث کے تحت داخل ہوگی۔ تو ایک شخص یہاں بیٹھ کے رسول اللہ کے روزے میں رسول اللہ کی جاگتے میں کر لے، یا اس کو مشاہدہ ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالی صورت کا، وہ کیسے بدعتی ہو گیا، وہ کیسے گمراہ ہو گیا؟ کچھ تو آپ انصاف سے کام لیں۔ عجیب بات لکھتے ہیں، میں حیران ہوں، یہ جو الہام پر آپ کے کفر کے فتوے لگاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں جو ہے کرامات پر کہ کوئی فلاں کراؤ، کیا کہتے ہیں کہ جی صحابہ سے کہاں ثابت ہے، یہ ساری کرامتیں تمہارے بزرگوں کے لیے ثابت ہے؟ کیسی جاہلانہ بات ہے، تو یہ چیزیں کہاں ثابت ہے صحابہ کے لیے؟ عجیب آگے کہتے ہیں، مجھے نہیں ہے پتہ کہ لوگ اس پر کیا فتویٰ لگائیں گے۔ قال احمد بن عاصم الانطاکی اذا جالستم اہل الصدق فجالسوہم بالصدق، جب سچوں کے ساتھ بیٹھو تو صاف دلوں کے ساتھ، سچے دلوں کے ساتھ بیٹھو۔ فإنہم جواسیس القلوب، وہ دلوں کے جاسوس ہیں۔ اللہ اکبر، تم دوسروں کے دلوں میں جھانک کر دیکھ لو، اور ہمارے بزرگ روزہ رسول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر سکے، ان کو نہ دیکھ سکے۔ یدخلون فی قلوبکم ویخرجون من حیث لا تحتسبون، تمہارے دلوں میں گھس کر وہ تمہاری باتیں اور تمہارے دل کے راز معلوم کر لیتے۔ فرماتے ہیں کان الجنید یوما یتکلم علی الناس فوقف علیہ شاب نصرانی متنکرا قال ایھا الشیخ ما معنی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ۔ ایک دفعہ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ واز فرما رہے تھے، ایک نصرانی آ گیا تکبر کے ساتھ اور یہ کہ تخافر کے ساتھ، اس نے کہا اے شیخ
حضور کی اس آیت کا، تمہارے نبی کی، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، اس کا کیا معنی ہے؟ انہوں نے فرمایا فأطرق الجنید، حضرت امام جنید نے تھوڑے دیر سر نیچے رکھا، ثم رفع رأسه الی وقال اسلم فقد حان وقت اسلامک فاسلم الغلام. فرمایا اس کا معنی یہ کہ تیرے اسلام کا وقت آ چکا ہے، اسلام قبول کر، اس نے اسلام قبول کر لیا. جنید بغدادی کو معلوم ہو جائے غیب کی باتیں، وہ تو کوئی اس پر آپ غیب ہی کا اطلاق کرتے نا. یہ اگر ہمارے کسی بزرگ نے ایسی باتیں کی ہوتی اب تک معاذ آپ اس کو جنم رسید کر چکے ہوتے. تو ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وَكَذَلِكَ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ كان صادق الفراسة وقال انس بن مالك رضی اللہ عنہ دخلت على عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ وكنت رأيت امرأة في الطريق. انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے راستے میں ایک عورت کو دیکھا تھا، تعملت محاسنها، اور اس کی باتیں، اس کا حسن وغیرہ، اس کی کچھ ادائیں ابھی تک میرے ذہن میں گھوم رہی تھی. فقال عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ يدخل علی احدکم واثر الزنا ظاہر فی عینیہ، میرے پاس تم میں سے بعض لوگ ایسے آتے کہ ان کی آنکھوں میں گناہ کا اثر ہوتا ہے. فقلت، اب مجھے تو پتہ چل گیا کہ میرے بارے میں کہہ رہے، تو میں نے کہا اوحی بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی وحی کا سلسلہ ہے؟ آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی وحی آتی ہے؟ فرمایا فقال ولیکن تب نہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے، لیکن تبصرۃ و برہان و فراست صادقۃ، یہ تو مومن کی فراست ہے جو پہچان لیتا ہے. تو آپ بتائیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو تو اگلے کی آنکھوں میں سارا منظر نظر آ رہا تھا، وہ اس پر تو آپ کو شرک، یہ تو آپ کے موحد ابن قیم جوزیہ، اور کسی کو اگر جاگتے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ جائے تو وہ گمراہ ہو جائے. اس پر کیا دلیل ہے میرے بھائی؟ اگر مشاہدہ اگلے کے دلوں کا حالات جان سکتا ہے، مشاہدہ اگلے کے دماغ کو پڑھ سکتا ہے، دل کو پڑھ سکتا ہے، غیب کی بات کو معلوم کر سکتا ہے، تو مشاہدہ سے رؤیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں ہو سکتے؟ آگے چلیے. آگے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں عجیب باتیں انہوں نے کی ہے. صفحہ نمبر 631 پر آپ کو عجیب حیرت ہوگی، جو لوگ ہمارے اہل حدیث بھائیوں کا مزاج جانتے ہیں، پتہ نہیں یہ کتاب انہوں نے پڑھی بھی کہ نہیں پڑھی. فرمایا وَلَقَدْ شَاهَدْتُ مِنْ فِرَاسَةِ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ امورا عجیبۃ ولم اشاہد من اعظم واعظم ووقائع فراستہ تستدعی صفرا ضخما. عجیب عجیب باتیں میں نے دیکھی، اور اس فراست کو جمع کرنے کے لیے مستقل موٹی سی کتاب چاہیے. ان میں سے کچھ فراستوں کو نقل کر رہے ہیں. فرمایا اخبر اصحاب بدخول تاتار الشام سنۃ 90 و 600، 699 ہجری میں تاتاریوں کے حملے کی خبر پہلے سے دے دی. اب کیا ہوگا؟ وَأَنَّ جُيُوشَ الْمُسْلِمِينَ تُكْسَرُ وَأَنَّ دِمَشْقَ لَا يَكُونُ بِقَتْلٍ آمٌ وَلَا سَبْيٌ آمٌ وَأَنَّ كَلَبَ الْجَيْشِ وَحِدَّةُ فِي الْأَمْوَالِ وَهَذَا قَبْلَ أَن يَهُمَّ التَّتَارُ بِالْحَرَكَةِ. فرمایا وہ لوگ حملہ تو کریں گے لیکن قتل و غارت گری نہیں کریں گے، قید و بند نہیں کریں گے، البتہ اموال لوٹیں گے. کہا یہ تاتاریوں کے حملے سے پہلے سے اس کی خبر دے دی، تو تمہیں پہلے سے خبر ہو جائے، یہ تو کوئی شرک نہیں، اور رؤیت رسول کسی کو ہو جائے وہ گمراہ ہو گیا. ثم اخبر الناس والامراء سنة 200 لما تحرك التتار وقصدوا الشام. اس کے بعد اس کی کچھ عرصے بعد ایک اور پیشن گوئی کی کہ جب تاتاریوں نے شام کا ارادہ کیا کہ ان الدائرة والہزیمۃ علیہ، اس دفعہ یہ تاتاری شکست کھائیں گے. وان الظفر والنصر للمسلمین واقسم على ذلك اکثر من 70 یمینا. 70 دفعہ سے بھی زیادہ دفعہ قسم کھائی کہ اس دفعہ تاتاریوں کو شکست ہوگی. فیقال له قل ان شاء اللہ. لوگوں نے کہا اچھا انشاءاللہ تو کہہ دیں. اب ابن تیمیہ کو آگے دیکھیں عجیب بات. فیقول ان شاء اللہ تحقیقا لا تعلیقا. انشاءاللہ تو کہتا ہوں لیکن اللہ کی مشیت نہیں، یہ ہر حال میں ہونا ہے، یہ تحقیقی بات ہے، کوئی شک و شبہ اس میں ہے نہیں. وسمعت یقول ذلك، اور ابن قیم کہتے ہیں کہ میں نے سنا. قال فلما اکثروا علی قلت لا تکثروا كتب اللہ تعالی فی اللوح المحفوظ. جب لوگوں نے بہت ضد کی، بہت مجھے کہا کہ بھئی آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں، آپ انشاءاللہ کہے، تو میں نے کہا بھئی مجھے تنگ مت کرو، اللہ نے یہ بات لوح محفوظ میں لکھ دی ہے کہ تاتاریوں کو شکست ہوگی. تو وہ لوح محفوظ 7ویں آسمان سے اوپر ابن تیمیہ لوح محفوظ کو پڑھ رہے ہیں. آج اگر کوئی یہ دعویٰ کرتے وہ گمراہ ہو گیا. تو وہاں یہاں سے بیٹھ کے لوح محفوظ دیکھ لو، اور کوئی یہاں سے بیٹھ کر رویت نبی کر لے، نبی کی رویت ہو جائے تو وہ کافر و مشرک ہو گیا.
آگے أنهم محزومون في هذا الكرة وأن النصر لجيوش الإسلام قال وأطعمت بعض الأمراء والعسكر حلاوة النصر قبل خروجهم إلى اللقاء العدو وكان فراسة الجزئية في خلال هاتين الواقعتين. فرمایا وہ جو جزئی باتیں مجھے بتائی ان دونوں واقعات میں وہ تو بارش کے قطروں کی طرح اتنی زیادہ ہے کہ وہ تو میں بیان بھی نہیں کر سکتا. اس طرح ایک اور واقعہ لکھتے ولما طلب الى الديار مصرية واريد قتله بعدما انزجت له القدور وقلبت له الامور واجتمع اصحابه لوداعه وقالوا قد تواتر الكتب بان القوم آمنون على قتلك قال والله لا يصلون الى ذلك ابدا. قالوا افتحبس قال نعم ويطول حبسي ثم اخرجوا واتكلموا بالسنه على رؤوس الناس سمعت يقول ذلك ولما تولى عدو الملقب بالجاشنكير الملك اخبروه بذلك وقالوا الان بلغ مراده منك فسجد لله شكرا واطال فقيل ما سبب هذه السجده فقال هذا بدايه ذلي ومفارقه عزي من الان وقرب زوال امري فقيل متى قال لا تربط خيول الجند على القرط حتى تغلب دولته فوقع الامر مثل ما اخبر بي سمعت ذلك. یہ بھی جب ان کو گرفتار کرنے کے لیے آئے تو لوگوں ان کے جو شاگرد تھے وہ ملاقات کے لیے کہتے ہمیں تو لگتا ہے کہ اب آپ اس دفعہ والی گرفتاری میں شہید کر دیے جائیں گے. انہیں کہ ان کی جرت نہیں کہ مجھ تک پہنچ سکی, وہ مجھے قید میں تو ڈال دے گے لیکن شہید نہیں کر سکیں گے. اور ایسا ہی ہوا. لمبا واقعہ میں نے مختصر بیان کیا. اور اسی طرح ابن قیم فرماتے قال مرۃ يدخل علی اصحابی وغیرهم فارى في وجوههم واعینهم امور لا اذکرها لهم. فرمایا مجھ پر میرے بعض ساتھی آتے مجھے ان کی کرتوت پہلے سے نظر آ جاتے ہیں لیکن میں ان کو وہ ذکر نہیں کرتا. اور پتہ نہیں آگے کیا کیا لکھیں. فرماتے واخبرنی غیر مرۃ بامور باطنۃ تختص بی بما عزمت علی ولم ينطق بلسانی واخبرنی ببعض حوادث کبار تجری فی المستقبل ولم يعین اوقاتا وقد رأیت بعضا وانا انتظر بقیتها. مجھے مستقبل کی کئی باتیں انہوں نے بتائی ہیں جن کا میں انتظار کروں, بڑے بڑے حادثات بتائیں, ان میں سے بہت سے واقعات ہو گئے, بہت سے کا انتظار کروں. تو آپ ابن تیمیہ رحمہ اللہ مستقبل کی لاکھوں باتیں بتا دے, لوح محفوظ کو دیکھ کر دعوے شروع کر دے کہ فلاں کو شکست ہوگی اور فلاں کو فتح ہوگی. وہ تو شرک نہیں ہے, وہ تو گمراہی نہیں ہے. اور کوئی اگر کہہ دے حدیث کی روشنی میں کہ روایت رسول ہوگی تو گمراہ ہو جائے, اس پر کیا دلیل ہے آپ کے ساتھ. باقی رہا مسئلہ, تو مسئلے کی طرف آنے سے پہلے ذرا ایک قاعدہ سمجھے. دیکھیں آپ طلباء ہیں, آپ نے انتباہات المفیدہ میں پڑھا ہوگا کہ جو چیز عقلاً ممکن ہو اور دلیل شرعی بھی اس پر قائم ہو تو اس پر اس کا ماننا واجب اور لازم ہوتا ہے, الا یہ کہ اس کے محال ہونے پر کوئی دلیل عقلی ہو. اب جاگتے کی حالت میں رؤیت النبی ہو جانا, اس پر کوئی دلیل عقلی اس کے محال ہونے پر قائم نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ جسم واحد آن واحد میں مکانین میں نہیں ہو سکتا, یعنی ایک جسم ایک وقت میں دو مکان میں نہیں ہو سکتا. تو رسول اللہ علیہ وسلم روزے رسول میں بھی ہوں اور اسی وقت میں اس دیکھنے والے کے سامنے بھی ہوں, ایسا ممکن ہے؟ یہ شبہ درست نہیں ہے. یہ اعتراض آپ اس وقت کرتے کہ جب ہم روزے رسول میں پڑے ہوئے جسد مبارک کے بارے میں کہتے کہ وہ وہاں سے نکل کر ہمارے سامنے آ جاتا ہے. ہمارا دعویٰ تو یہ ہے کہ یہاں سے پردے اٹھا لیے جاتے, حجابات اٹھا لیے جاتے, جیسے کہ اپنے تیمیہ کے لیے لوح محفوظ پر سے پردے اٹھا دیے گئے اور یہاں سے بیٹھے بیٹھے وہ قبر مبارک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لیتے ہیں. جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ موجود ہے, یا ساریہ تو الجبلہ, اتنی دور سے ساریہ کو دیکھ لیا اور آواز بھی پہنچا دی, تو یہیں سے بیٹھ کے روزے رسول کے سامنے سے پردے ہٹا دیے جاتے, وہ دیکھ لیتا ہے. یا دوسری صورت یہ کہ حضور علیہ السلام کی مثالی صورت, وہ جو جسد خاکی, وہ مبارک اور مطہر اور مزکہ جسم جو پڑا ہوا ہے روزے رسول کے اندر, جس کو حیات حاصل ہے, اور جو وہاں جاتے سلام پڑھتے وہ سلام حضور سنتے ہیں اپنی قبروں میں زندہ ہے رسول اللہ, تمام انبیاء خصوصاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, وہ اس کی مثالی صورت وہ اس دیکھنے والے کے سامنے آ جاتی ہے. آپ کا یہ دعویٰ تب ہوتا جب ہم اس اصل جسم کے بارے میں دعویٰ کرتے. ہمارا اس جسم کے بارے میں ایسا دعویٰ نہیں ہے, جیسا کہ امام غزالی رحمہ اللہ اور دیگر حضرات فرماتے ہیں کہ جو رویت ہوتی ہے وہ جسم مثالی کی ہوتی ہے, یا یہ کہ روزے رسول کے سامنے سے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور آدمی دیکھ لیتے ہیں. اب اس پر دلائل, تو جو عقلی کوئی استحالہ اس پر نہیں ہے اور نقلی دلائل قائم ہے, اس کو ماننا واجب ہے. اور میں چیلنج دیتا ہوں, آپ اہل حدیث سے کوئی امتی کا قول نہیں پیش کرنا. یہی تو آپ پر ہمارا جھگڑا ہے. ہم کسی امتی کا قول پیش کرتے, احناف کا قول پیش کرتے, آپ کے فتوے قرآن اہل حدیث کے دو اصول, قال اللہ و قال رسول. آپ ہمارے بھائی ہیں, ناراض نہ ہونا, ہم تو اصولی بات کر رہے. لہٰذا کوئی ایک حدیث آپ نے پیش کرنی ہے
جس میں یہ لکھا ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اگر جاگتے کی حالت میں آنکھوں سے رویت کر لے وہ گمراہ ہے، وہ بدعتی ہے، ہم ماننے کو تیار ہیں۔ ہم حدیث پیش کر رہے ہیں، متفقن علیہ حدیث بخاری مسلم کی، ترمذی میں بھی، ابو داؤد میں بھی، مستد احمد میں بھی، دیگر کئی کتابوں کے اندر، طبرانی کے اندر کئی کتابوں میں ہے، من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظۃ، جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب مجھے جاگتے کی حالت میں بھی دیکھے گا۔ اب یہاں ذرا بات سنیں، حدیث میں کوئی قید ہے کہ قیامت کے دن دیکھے گا؟ جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو قیامت کے دن دیکھے گا؟ یا جس نے مجھے خواب، یا یہ کہ جس نے میری ظاہری زندگی میں مجھے نہیں دیکھا ہو، ابھی مجھ پر ایمان نہیں لایا، خواب دیکھ لیا تو پھر اللہ اس کو ایمان کی توفیق دے گا، میرے پاس آ کر میرے ہاتھ پر اسلام قبول کر لے گا؟ ایسی کوئی بات نہیں۔ اس میں مطلقاً ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ مجھے جاگتے کی حالت میں بھی دیکھے گا، حدیث مطلقاً ہے۔ اب آپ نے اس کے بدلے میں امتی کے قول پیش نہیں کرنا، یہ عجیب بات ہے۔ ہم جب امتیوں کے اقوال پیش کرتے ہیں کہتے ہیں حدیث پیش کرو، قرآن پیش کرو، تقلید مت کرو، اور اب جب حدیث پیش کریں گے تو اس کے جواب میں امتیوں کے اقوال پیش کریں گے، یہ ہم الزامی جواب دے رہے ہیں۔ امتیوں کی، آپ کے اصول پر امتیوں کی کیا حیثیت ہے کہ وہ حدیث کے اندر قیودات نکالے اور حدیث کے مفاہیم نکالے؟ حدیث بالکل واضح، کوئی ابہام اس میں نہیں ہے، کوئی اجمال اس میں نہیں، کوئی مشکل لفظ ہی نہیں ہے۔ کسی بھی عربی جاننے والے سے اس کا ترجمہ کروا لو، وہ اس کا ترجمہ یہی کرے گا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب مجھے جاگتی کی حالت میں بھی دیکھ لے۔ لہذا امتیوں کے اقوال آپ کے اصول پر نہیں پیش کرنے، حدیث پیش کرو۔ ہم نے حدیث پیش کر دی، اس حدیث کے مقابلے میں حدیث لے کر آؤ کہ نہیں، جاگتے کی حالت میں کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکتا۔ اب اس پر چند محدثین کے حوالے دیکھ لیں۔ سب سے پہلے میں عون الباری جو آپ کے نواب صدیق حسن خان کنوجی صاحب کے لیے حل ادلۃ البخاری، میرے پاس اس کا جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 500، جلد 5 ہے، اور صفحہ نمبر میرے پاس اس کا 540 ہے۔ وَنُقِلَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّالِحِينَ أَنَّهُمْ رَأَوُا النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم فِي الْمَنَامِ ثُمَّ رَأَوْهُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْيَقَظَةِ وَسَأَلُوهُ عَنْ أَشْيَاءٍ كَانُوا مِنْهَا مُتَخَوِّفِينَ فَأَرْشَدَهُمْ إِلَى طَرِيقِ تَفْرِيجِهَا فَجَاءَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ۔ کئی صالحین نے حضور علیہ السلام کو خواب میں دیکھا اور پھر بعد میں جاگتے کی حالت میں بھی دیکھا، کچھ مسائل تھے، کچھ پریشانیاں تھی، وہ پوچھی، سوالات کیے، حضور نے ان مسائل سے نکلنے کا، ان پریشانیوں سے نکلنے کا طریقہ بتایا، ان سوالات کے جوابات دی۔ یہ لکھا ہوا ہے۔ اگر چاہ آپ کے صاحب اون باری نے آگے ہاذا مشکل ان کہا ہے کہ یہ مشکل ہے، کیوں مشکل ہے وہ آگے ابن حجر سے حوالہ، وہ ہم اس کا جواب آگے دیں گے۔ کوئی مشکل نہیں ہے، آپ کو مشکل لگنے سے کوئی چیز مشکل نہیں ہو جاتی۔ جب لکھا ہوا ہے، سارین نے دیکھا ہے، تو آپ انکار کیوں کرتے ہیں؟ اسی طرح ایک اور حوالہ ہے، یہ الفجر الساطع، جلد نمبر 15 اور صفحہ نمبر 200، زرہونی مالکی کی الفجر الساطع، بخاری کی شرح، جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 256۔ اس میں لکھتے ہیں کہ قال ابن حجر، کیا لکھتے ہیں؟ الفجر الساطع علی الصحیح الجامع، اس میں لکھتے ہیں صفحہ نمبر 256 ہے، قال ابن حجر الحیثمی فی فتاویہ ما نصہ جواز رؤیت صلی اللہ علیہ وسلم یقظۃ هو الحق کما دل علی حدیث البخاری فسیران فی الیقظۃ۔ ابن حجر حیثمی نے لکھا ہے کہ یہ جو جاگنے کی حالت میں اس کو رویت ہو جائے، یہ صحیح بات ہے، اس پر حدیث بخاری دلالت کرتی ہے، اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھے گا۔ ابن ابی جمرہ بقاء الحدیث علی عمومی فی حیات صلی اللہ علیہ وسلم ومماتہ لمن لو اہلیت الاتباع للسنت ولغیر۔ اور ابن ابی جمرہ، اس کے انشاءاللہ آگے حوالہ میں دیں گے، انہوں نے بخاری کا خلاصہ لے کے اختصار لکھا ہے، انہوں نے حدیث کو علی الاطلاق اپنے منہ پر چھوڑا ہے کہ حضور کی حیات میں بھی ممکن ہے کہ حضور کی خواب میں انہوں نے زیارت کیو اور پھر ایمان لانا نصیب ہو اور جا کے حضور کی ذات کر لیو، ہجرت کر لیو حضور کی طرف، اور حضور کے چلے جانے کے بعد بھی، اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی، جو آپ کی سنتوں کا متبع ہو اس کو دیدار ہو سکتا ہے۔ اور مزید صفحہ نمبر 258 اور 59 پر لکھتے ہیں وَأَصْلُ رُؤْيَتِهِ وَمَا أَصْلُ رُؤْيَتِهِ صلی اللہ علیہ وسلم فِي الْيَقظَةِ فَقَدْ نَصَّ عَلَى إِمْكَانِ وَوُقُوعِهَا جَمْعٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ۔ اللہ اکبر، کئی ائمہ نے نہ صرف اس کے امکان کو مانے بلکہ اس کے وقوع کو بھی مانا ہے۔ ان میں کون کون ہے؟ حجت الاسلام امام غزالی ہے، قاضی ابوبکر ابن عربی ہے، شیخ عز الدین ابن سلام ہے، ابن ابی جمرہ ہے، ابن حاج مالکی المدخل والا، اور امام یافی اور دیگر کی حضرات ہے۔ اور زرقانی نے، انہوں نے المواہب الدنیا کے اندر اس بات کو لکھا ہے۔
اسی طرح ابن ابی جمرہ جن کا بار بار حوالہ آ رہا ہے، ان کی مختصر صحیح بخاری ہے، اس کے صفحہ نمبر 250 کے اندر نے صراحتاً لکھا ہے کہ یہ بعض خواص کے لیے یہ واقعہ ہوا ہے کہ انہوں نے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور پھر جاگتے کی حالت میں بھی دیکھا۔ فَإِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ رَآهُ فِي الْمَنَامِ ثُمَّ رَآهُ فِي الْيَقَظَةِ وَسَأَلُوهُ عَنْ أَشْيَاءٍ فَأَخْبَرَهُ عَنْهَا۔ دیکھیے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح میرے پاس ایک اور حوالہ ہے، یہ جو ریاض الصالحین ہے اس کی شرح دلیل الفالحین، یہ ایک اور ریاض الصالحین جو ہے اس کی شرح میرے پاس ہے اور اس کی جلد نمبر 3 ہے، دارالفکر سے چھپی ہے۔ اس کے اندر بھی اس بات کو بڑے واضح انداز سے لکھا گیا ہے کہ وہ کیا لکھتے ہیں کہ جاگتے کی حالت میں جو ہے وہ رویت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح علامہ مناوی رحمہ فتح القدیر کے اندر اس مسئلے کو لکھا ہے کہ جاگتے کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رویت ہو سکتی ہے، ممکن ہے، یہ اپنے عموم پر ہے۔ اسی طرح ابن ملقن کی التوضیح شرح جامع الصحیح، اس کی جناب جی میرے پاس جو ہے وہ جلد قریباً جو ہے جلد ہے 32ویں جلد ہے۔ اس میں جو بخاری کے شارح ابن بطال ان کے حوالے سے لکھتے ہیں، یعنی تصدیق تلک الرؤیا فی الیقظۃ وصحتها وخروجها علی الحق لانہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرا یوم القیامۃ فی الیقظۃ جمیع امتہ من رأوا فی النوم ولم یراہ منہ۔ فرماتے بعض لوگوں نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے گا فسیرانی فی الیقظۃ کا مطلب ہے کہ وہ کل قیامت کے دن بھی حضور کو دیکھے گا۔ تو فرمایا اس میں پھر اس کے دیکھنے والے کی کیا خصوصیت ہے، وہ تو قیامت میں ساری امت ان کو دیکھے گی۔ مطلب یہ کہ جس نے اس کو خواب میں دیکھا تو وہ خواب سے اٹھنے کے بعد انشاءاللہ عنقریب بھی جاگتی کی حالت میں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے گا۔ یہاں اب ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری کے اندر 2 اعتراضات کیے، بلکہ یہ مجھے علامہ سیوطی کی الحاوی الفتاوی دینا، اس کے اندر پورا رسالہ ہے تنویر الحلق، یہ اس طرف دیکھیں آپ، ادھر ہاں یہ رہا، یہ نیچے دیکھیں، یہ آپ مجھے دیں، اللہ اکبر، یہ الحاوی الفتاوی ہے۔ یہ چند حوالے میں نے اور بھی کئی حوالے ہیں لیکن وہ اس وقت میں پیش نہیں کر سکتا، وقت چونکہ کم ہے ماننے والے کے لیے۔ تنویر الحلق یہ دیکھیں آپ صفحہ نمبر 659 پر، یہ پورے ایک رسالہ اسی بات میں لکھا ہے کہ جاگتے کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زیارت ہو سکتی ہے اور فرشتوں کی بھی زیارت ہو سکتی ہے، اور کئی واقعات اس میں احادیث کو لے کر جس حدیث سے ہم نے استدلال کیا، اور پھر کئی واقعات اس کے اندر جو ہیں وہ لکھے، یہ صفحہ نمبر 665، پھر یہ چلتے چلے جا رہے جناب جی، چلتے چلتے جا رہے، اور یہ قریباً 673 پر جا کے رسالہ ختم ہوتا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے پورا ایک رسالہ، تو کیا یہ بدعتی علامہ سیوطی رحمہ اللہ یہ گمراہ تھے کیا؟ یہ پورا رسالہ الحاوی الفتاوی پاکستانی مطبوعہ ہے، اور اس طرح دیگر بھی میں نے آپ کو حوالے دیے، دیگر کتابوں میں بھی ہے، جیسے ملا علی قار نے بھی اس مسئلے کو لکھا ہے۔ تو بہرحال میں وہ تمام کتابوں کا استیاب یہ مقصود نہیں ہے۔ یہاں ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے 2 اعتراضات کیے، جس کا جواب امام سیوطی رحمہ اللہ الدیباج کے اندر دیا ہے، جو مسلم کی شرح ہے، وہ میں نقل کر دیتا ہوں تاکہ اگر کوئی جواب دینا چاہے تو پہلے سے ہماری طرف سے جواب ہو جائے۔ ایک اعتراض تو یہ کیا ہے ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے کہ جو جاگتے کی حالت میں دیکھ لے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو پھر صحابی ہو گیا، لہٰذا یہ تو عجیب سی بات ہوگی، پھر تو اس کو صحابیت کا درجہ حاصل ہو گیا۔ تو علامہ سیوطی فرماتے درست نہیں، اس لیے کہ صحابی کے لیے شرطی کو اس نے ماحود طریقے سے، یعنی جو حضور کی ظاہری حیات تھی اس حیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو، ایمان لایا ہو اور اسی پر اس کا انتقال ہو گیا ہو۔ یہ جو آپ کو اس وقت دیکھ رہا ہے یا تو مثالی صورت ہے یا برزخ کے اندر روضہ رسول جو حالت برزخی ہے اس میں دیکھ رہا ہے، لہذا اس کو ثابت کا درجہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ دوسرا انہوں نے اعتراض یہ کیا کہ کئی لوگوں نے حضور علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ہے لیکن ان کو جاگتے کی حالت میں رویت نہیں ہوئی، تو حضور کی بات تو جھوٹ نہیں ہو سکتی کہ وہ مجھے قریب جاگتے میں بھی دیکھے گا، حالانکہ کئی لوگوں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا ہے لیکن جاگتے کی حالت میں نہیں دیکھا۔ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ 2 قسم کے لوگ ہوں گے، ایک تو خواص ہے، صالحین ہیں، ان کو تو ویسی ہوتا ہے، وہ تو جاگتی کی حالت میں دیکھ چکے ہیں، اور کئی حوالے
اس پر دیے جا سکتے ہیں، اور جو عام مومنین ہیں انہیں بھی وفات کے وقت امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو جاتی ہوگی، ان کا دیدار کر لیں گے اور کر لیا ہوگا۔ لہٰذا یہ کہنا کہ جی بہت سے لوگ کو نہیں ہوتا، یہ درست نقل نہ ہونا، منقول نہ ہونا، نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ تو یہ چند حوالے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، اور ہمارے اکابر میں دیوبند میں سے بھی مولانا گنگوئی رحمہ اللہ اپنی شروحات کے اندر جو تقریریں ان کی، اور علامہ انور شاہ کشمیری اور دیگر کئی حوالے ہیں کہ یہ حدیث بخاری میرا بنیادی مستدل ہے۔ یہ میں نے علماء کے حوالے تو صرف اپنی تائید میں دے دیے، حدیث بخاری میرا بنیادی مستدل ہے کہ وہ انشاءاللہ عنقریب بھی جاگتی کی حالت میں دیکھ لے گا، لیکن حضور علیہ السلام کو یا تو قبر مبارک کے اندر برزخی حالت میں دیکھے گا، یا حضور کی مثالی صورت ان کے سامنے آ جائے گی۔ اسے گمراہی کہنا، اسے بدعت کہنا، گویا یہ جو میں نے حوالے پیش کیے، ابن ابی جمرہ، امام غزالی، ابن عربی رحمہ اللہ، علامہ سیوطی رحمہ اللہ اور دیگر کی حضرات جو ہے یہ ان پر گمراہی کے فتوے لگانے، ان کو گمراہ، ان کو بدعتی ماننے، اور یہ حضرت گمراہ اور بدعتی نہیں ہو سکتے۔ اللہ پاک ہمیں سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔